عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو۔ ان پہ چھوڑا تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توفیل، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29 کی راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بابرکت بنائی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے، وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، وہ سیدھی عرشوں پر جاتی ہے۔ علماء نے اس میں تحقیق کی، ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق۔ بعضوں کے نزدیک جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ بعضوں کے نزدیک جب دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے، اور بعضوں کے نزدیک عصر سے مغرب کے درمیان کوئی بھی گھڑی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو جمعہ کی نماز کو اللہ کے نبی نے بہت اہم قرار دیا، اور ارشاد میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے کہ دن کا مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجہ بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کدھر گئے کسرا کدھر گئے دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، کہاں گیا سکندر
10 سال میں 16 لاکھ مربع میل اس نے رقبہ فتح کیا۔ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل، 20 سال کی عمر میں نکلا اور واپس لشکر نے بغاوت کر دی کہ آگے نہیں جائیں گے، واپس چلا۔ ملتان کی لڑائی میں اس کے کمر میں تیر لگا جو نکل نہ سکا، اندر ہی ٹوٹ گیا۔ اس نے ملتان کے کتے بلے بھی قتل کرواتی ہے۔ ملتان میرا ضلع ہے، مجھے آج بھی دکھ ہوتا ہے جب میں یہ واقعہ سناتا ہوں۔ اور پھر یہاں سے اس سندھ کو پار کرتا ہوا بابل پہنچا تو یہ جو اندر وہ لوہا تھا وہ سیپٹک ہو گیا، اس کو بخار ہو گیا۔ اس نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے دریائے فرات میں چھلانگ لگا کے دریا کو آر پار کیا، اس سے اس کو ٹائیفائیڈ ہو گیا اور وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ جس نے اکیلے نے لشکروں کے منہ پھیر دی، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ نہیں بچ سکتا، کہنے لگا کوئی ہے، اور تم بادشاہ سلامت پوری دنیا کے، سکندر سے بڑے بادشاہ تو نہیں، سکندر سے بڑے طاقتور تو نہیں، الیگزینڈر دی گریٹ اس کو تاریخ نے نام دیا ہے، اس کو خوش آمدیوں نے نہیں دیا، اس کے خوش آمدیوں نے اسے گریٹ نہیں کہا۔ سکندر اعظم کا نام اس کو تاریخ نے دیا ہے۔ اعظم اٹھا نہیں جا رہا۔ آخری الفاظ، کوئی ہے مجھے اتنے دن دے دے کہ میں گھر پہنچ جاؤں، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں، بابل عراق میں تھا، میں گھر پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں موت آئے۔ 32 سال 8 مہینے اور 10 دن اس کی عمر تھی جب اللہ کا امر آیا اور اتنے بڑے بادشاہ کو چوہے کی طرح ختم کر دیا۔ ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پاسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ اپنا آپ کو بتا رہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اکیلے اللہ کی ہے۔ کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، مچھر مار کے دکھاؤ، مکھی مار کے دکھاؤ، انسان مارنا تو بات کی بات ہے۔ زندگی تیرے اللہ کا امر ہے، موت تیرے اللہ کا امر ہے، نہ اس سے بڑے بچے نہ چھوٹے بچے، صرف ایک ہستی کو اللہ نے اختیار دیا، چھوڑا نہیں۔ یا حبیبی عش ما شئت، میرے محبوب آپ کو اجازت ہے، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں۔ یہ تو قید خانہ ہے دنیا، کوئی قید خانے میں بھی خوشی سے رہتا ہے؟ ایک شخص کا جوان، جیسے میرا جوان بیٹا میرا، آنسو تو نہیں رک سکتے، کبھی چیز ہے کبھی غم ہے، موت کے ساتھ ہی جا کے ختم ہوگا، تو اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی اور بہت بے قرار تھا۔ تو سفیان بن عیینہ ان کو تسلیاں دے رہے تھے، ان کو تسلی نہیں آ رہی تھی، تو فضیل بن عیاض آئے، کہنے کہ میرے پیارے ایک بات کرتا ہوں، تم اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو جیل سے رہائی ہو جائے، خوش ہو گئے کہ غمگین ہو گئے؟ کہا میں خوش ہوں گا، کہ دنیا تو قید خانہ ہے، تیرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، موجوں میں چلا گیا، ایک دم اس کے آنسو رک گئے۔ یہ تو قید خانہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ لا تساوی جناح بعود ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار العبرہ ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ لٹ جانے کا گھر ہے، یہ پٹ جانے کا گھر ہے، یہاں کھنڈر ہی کھنڈر ہیں، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے۔ جاؤ مولا علی کا وصیت نامہ پڑھو جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو لکھوایا کسی سے، لمبا ہے، میں پہلے 1-2 جملے پڑھتا ہوں کہ بیٹا احی قلبک بالموعظہ، قرآن سے دل کو زندہ رکھنا۔ دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ قرآن سے۔ پورا سال قرآن دیکھے ہی نہیں تو دل زندہ کیسے ہوگا؟ جس مٹی کو پانی روزانہ چاہیے، پورا سال اس کو پانی نہیں لگاؤ، میں تو ذمہ دار ہوں، اس کے پلے کیا رہے گا؟ کلر ہو جائے گی۔ ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک
ہر طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے، تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں، تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کر قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنا اپنے نبی کے کلام سے، اپنے نبی کی باتوں سے، وقوہ بالزہد، دنیا کو لات مار کر اپنے دل کو مضبوط بنا، وذللہ بالموت، یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی، حسن مرنا ہے کیوں اکڑ رہے ہو؟ وقررہ بالفنا، اس سے روزانہ کہے تو نے مرنا ہے۔ یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھوڑ دیتی، سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی۔ وقررہ بالفنا، اقرار لے کہ تو نے فنا ہو جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا، سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَانْظُرْ فِي آثَارِهِمْ، أَيْنَ حَلَّ، ان کھنڈروں میں جا جو کبھی آباد، ان ویران حویلیوں میں جا جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، ان بڑے بڑے محلات میں جا جہاں زیب و زینت آرائش کے نمونے تھے، آج وہاں مکڑی کے جالے ہیں اور سرد سنسناتی ہوائیں ہیں اور ٹوٹی دیواریں ہیں اور گرتی ہوئی چھتیں ہیں اور بکھرے ہوئے پتھر ہیں، جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر، این حلو، کہاں چلے گئے ہو، کہاں گئے ہو؟ فَإِنَّكَ تَرَىٰ قَدْ انْتَقَلُوا مِنْ دَارِ الْغُرُورِ وَنَزَلُوا فِي دَارِ الْغُرْبَةِ، تجھے ایک ایک پتھر پکارے گا، تجھے ایک ایک دیوار گرتی ہوئی شکستہ اور ٹوٹی ہوئی چھتیں تجھے پکار پکار کر کہیں گی کہ ہم دھوکے کا گھر تھے، ہم نے انہیں دھوکہ دیا اور مٹی میں ملا دیا اور وہ مٹی میں مل گئے۔ فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، اے حسن یہ کون ہے؟ جنت کا سردار ہے، یہ کون ہے؟ میرے نبی کی آنکھوں کا کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا تارا ہے۔ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، کیونکہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اللہ مولا علی کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور پاؤں سے لے کر کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس پر آپ کہتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، دونوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کے نور ہیں، میری ٹہنیاں ہیں، میرے پھول ہیں۔ کیا میں ابھی آج بڑا افسردہ بیٹھا تھا کہ کدھر جو ناران پاغان میں جو دریا اچھلے، پہاڑ غصے میں آئے، یہ خود بخود نہیں آئے، یہ وہاں زنا کے اڈے کھل گئے، بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، اب شراب اور زنا کے اڈے کھل گئے، تو بے جان پہاڑوں کو بھی غیرت آئی اور پتھروں کو بھی غیرت آئی اور بادلوں کو بھی غیرت آئی، جو کبھی پھٹتے نہیں ہیں، برستے ہیں، لیکن وہ یہ گندگی اور غلاظت دیکھ کر پہاڑ چیخ اٹھے، بادل پکار اٹھے، زمین تھر تھرا اٹھی، اور انہوں نے اپنا انتقام لیا اور پانی میں بہا دیا، تاہ پالا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ پھر بھی میں نے کہا آنکھیں نہیں کھل رہی، یا اللہ کب ہدایت آئے؟ بہت رونا ہے، پھر مجھے شہر ہے، 50 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ نبی کی آل کو ذبح کر دیا، تو آج کیڑے ہم تو کتے بلوں کی طرح ہیں، شکر ہے نبی کی دعا ہے تو ہم انسان ہیں، ورنہ تو ہم کتے بلے ہو جاتے۔ اگر میرے نبی دعا نہ کرتے اپنی امت کے لیے تو آج انسان کوئی نہ نظر آتا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پڑھنے آتے تھے تو اپنی یہ پگڑی کا یہ جو شملہ ہے اس کو آنکھوں پہ ایسے رکھ لیتے تھے مستقل۔ ان کے ایک مرید تھے فصیح الدین رحمہ اللہ، انہوں نے ایک دن کہا حضرت یہ کیا بات ہے؟ یہ 300 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، آپ جب آتے ہیں جمعہ کو جامع مسجد دلی تو یہ آنکھوں پر کپڑا رکھ لیتے ہیں۔ کچھ بولے نہیں، سر سے پگڑی اتاری اور فصیح الدین کے سر پہ رکھ دی، کہا فصیح الدین مسجد کو دیکھو۔ جب مسجد کو دیکھا تو سب جانور بیٹھے تھے، کوئی انسان نہیں، 300 سال پہلے۔ آج اسی کی ہوگا، کبھی سوچے کہ اسی مر کے بندر ہیں، سور ہیں؟ مت غلام بنو اس گندی دنیا کے، اس معمولی شہرت کے، یہ چھوٹی چھوٹی سیاسی سیٹوں کے اور کرسیوں کے اور صدارتوں کے، پر یہ نامراد ایسا جادو ہے، جب اس کرسی پر کوئی بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے کو تو ہن کوئی لے ہی نہیں سکتا،
ارے ظالم ایک بیٹھا ہے تیرے اوپر تو تجھے الٹا کے ایسا مارے گا کہ کیڑوں کی غذا بنا دے گا۔ جب اس نے اپنے آپ کو دیکھنا چاہا تو شاہ جی نے ایک دم پگڑی اس کے سر سے اتار لی اور اپنے سر پر رکھ لی۔ 300 سال پہلے کہ مسلمان تو ہم سے بہت اچھے، جنہوں نے پاکستان بنایا، انہوں نے پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ، اب پشاور سے کراچی تک زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، مافیاز، قتل، ڈاکے، ظلم، ستم بھر کے رکھ دیا اس ملک کو، جس کا نام رکھنے والے نے کیا رکھا تھا؟ پاک زمین۔ آج وہ قبر سے اٹھ کے آتا تو دیکھتا یہ پاک نہیں، یہ ناپاک زمین۔ اس لیے ہمارے دریا بھی روٹھ گئے، بادل بھی روٹھ گئے، موسم بھی روٹھ گئے، ہر شعبہ تباہ ہو گیا ہے، تاجر برباد ہو گئے، زمیندار برباد ہو گئے۔ میں زمیندار ہوں، ہماری فصلیں کوئی نہیں خریدتا، تاجروں کا برا حال ہے، مزدوروں کا برا حال ہے۔ کسی کو گلہ نہ دو، اپنے آپ کو گلہ دو۔ لا تلوموا الا انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو۔ جو روزانہ زبان جھوٹ بولتی ہے، زنا ہوتا ہے، شراب کے اڈے چلتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، میں کیا بتاؤں کہ طوائف کتنی مظلوم عورت ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میں نے تو طوائفوں میں گشت کیے ہیں، ان کی کہانیاں سنی، میرا کلیجہ پگھل گیا۔ مجھے یہ سب دیندار ظالم نظر آنے لگے جو صرف اپنی نمازوں پر، داڑھیوں اور ٹوپیوں پر بیٹھے ہیں خوش، اور وہ بیٹیاں جو طوائف بنی۔ کوئی عورت روزانہ اپنا جسم کسی کی گود میں ڈال سکتی ہے؟ کسی عورت کی یہ فطرت؟ بھوک نے پہنچایا کہ مالدار عیاش ہو گئے، ان پہ خرچ کرتے جاتے، نمائش پہ خرچ کرتے ہیں۔ میں نے صرف تلمبا، میرا ہوم ٹاؤن، میں 3 کلومیٹر آگے رہتا ہوں جہاں میری زمینیں ہیں، وہاں 1818 سے طوائفوں کا ایک بازار آباد ہے۔ 10 سال پہلے میں نے وہاں جانا شروع کی۔ میں نے ایک کو بیٹی کہا، اس کے آنسو نکل۔ میں نے کہا میاں صاحب، ہمیں تو بیٹی کوئی بھی نہیں، آپ نے ہمیں بیٹی کہا۔ جب میں نے ان کی کہانیاں سنی تو وہ سب زمینداروں کی بیٹیاں، اور بھوک کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی ہوئی۔ میرے نبی نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا، روزانہ نئی لڑکی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار دے کر۔ 60 دینار کوئی 15-20 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ وہ کتنا مالدار تھا۔ جب اس نے دروازہ بند کیا اور پیچھے مڑا تو دیکھا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا، میں تمہیں زبردستی سے نہیں آندا، تو اپنے شوق نہ لائیں۔ وہ رونے لگے۔ انہوں نے کہا، کفل میں شوق سے نہیں آئی، مجھے غربت نے یہاں پہنچا دیا ہے، میں عزت دار ہوں، میں عزت کو بیچنے والی نہیں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا دیا۔ غیرت کریں یہ مالدار لوگ، کہاں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں؟ کیا موت نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے؟ کیا اس دن مظلوم تمہارا گریبان نہیں پکڑے گا؟ اجاء ربک والملک صفا صفا، آ گیا تیرا اللہ، آ گئے فرشتے قطار اندر قطار۔ وجیء یومئذ بجہنم، وہ آ گئی جہنم بھڑکتی ہوئی، چمکتی ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی، چیختی ہوئی۔ اجرت الجنت للمتقین، وہ جنت بھی آ گئی سنورتی ہوئی، مہکتی ہوئی، مچلتی ہوئی۔ وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور وہ ترازو بھی آ گیا جس پر اللہ تجھے مجھے تولے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط بھی آ گیا جس پر چل کے آگے پار پہنچو گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا۔ مِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ خردل مسٹرڈ کو کہتے ہیں۔ رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا اچھا یا برا ہوگا تو تیرے رب کا ترازو تمہیں تول کے دکھا دے گا۔ آج تیری زبان سچ بولے گی، جھوٹ نہیں بول سکتی۔ پھر تو کہے گا این المفر، کہیں دوڑ جاؤں، کہیں بھاگ جاؤں، تو آواز آئے گی کلا لا وزر، نہیں فیصلہ آباد نہیں ہے، اسلام آباد نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر۔ آج تجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں۔ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج تیرا رب تجھے بتائے گا تو منہ کالا کر کے آیا ہے یا روشن کر کے آیا ہے، تو رب کے رسول کو راضی کر کے آیا ہے یا ان کا دشمن بن کے آیا ہے۔ تو نے چند دنوں کی عزت کے پیچھے رب کو ناراض کیا ہے یا چند دنوں کی عزت کو قربان کر کے اللہ کو راضی کیا ہے۔ حسین بنو نا، حسینی بنو نا، روتے حسین کو ہو۔ ابھی
محرم ختم تو نہیں ہوا میرے خیال میں، ہو گیا؟ کیا صرف حسین 10 دن کے لیے رونے کے لیے ہے؟ روتے حسین کو کرتے یزید والے کام، ربیع الاول کے 12 دن اپنے نبی کو یاد کرتے، پیچھے ابو جہل کی زندگی پر کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ کون سی غلامی رسول ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ کون سا عشق اہل بیت ہے؟ آج بہت دل ٹوٹا میرا۔ میں نے کہا میں آج کیا امید رکھوں؟ 50 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ میرے نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا، تو ہن تو 1447 آ گئی ہے، بس اپنا ایمان بچا کے مر جاویے، یہی بڑی بڑی گل ہے۔ حسن جیسی ہستی سے فرمایا فَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، ایک دن تو بھی مٹی میں مٹی ہوگا۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ ان کے جسم کو تو مٹی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، وہ تو میرے تیرے جیسوں کے جسم کو مٹی کھائے گی، نبی کے نواسوں کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے؟ لہذا ایک آخری سن ڈنکے کی چوٹ، لا تبع دنیا کا بآخرت، آخرت کو بیچ کے دنیا نہ کمانا، لا تبع آخرت کا بدنیا کا، آخرت کو بیچ کے دنیا نہ کمانا، بل بے دنیا کا بآخرتک، بلکہ دنیا کو بیچ کے آخرت کو کما لینا۔ یہ ہے نفع کا سودا، یہ ہے دلوں کو روشن کرنے والی آواز۔ تو زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیرو، اللہ کے نبی کی طرف پھیرو، ہم گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کو راضی کرو، یہ زندگی کی معراج ہے، اللہ کو راضی کرو، یہ زندگی کی معراج ہے۔ اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے، یہاں کا سونا چاندی، یہاں کی زرق برق گاڑیاں، یہاں کے بنگلے محل اور حکومتیں صدارتیں، اللہ کی قسم دھوکہ ہے، اللہ کی قسم دھوکہ ہے۔ میں نے تمہیں پہلے فاتح کی حسرت بھری آواز سنائی ہے کوئی مجھے چند دن دے دے، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں، حسینی بنوں کہ اللہ تجھے راضی کرتے ہوئے نسل بھی قربان کرنی پڑے تو کرا دیں، ہم تو 10 روپے نہیں قربان کر سکتے۔ تو وہ عورت رونے لگی کہ کفل میں عزت دار، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا ہے، اللہ کی قسم یہ بھوک کی ماری ہوئی بچیاں ہیں جو اپنی عزت کے سودے کر رہی ہیں، اور ان کی عزتوں کو لوٹنے والے سردار صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں، میاں صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، لیڈر صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، وہ ویسے ہی سفید کالر میں ہیں، اور اس کے ماتھے پہ تو طوائف کا دھبا لگ گیا جو موت بھی نہیں دھو سکتے۔ تو کفل رونے لگا، عیاش بدماش آدمی، روزانہ نئی لڑکی لانے والا، پتہ نہیں اللہ کو کوئی بات پسند آ گئی، اس بچی کے آنسو پسند آ گئے، اس نے کہا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی نا اسی عزت کے ساتھ چلی جاؤ، جو تمہیں دیا ہے وہ میری طرف سے تمہیں گفٹ ہے، لاکھوں کروڑوں روپے تھے، 60 دینار بہت بڑی دولت ہے، اور میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے معاف کر۔ کفل کو نہیں پتا کو کیوں منا لے، وہ گھر گئی پھر جو کفل میں موت آ گئی، اچانک مر گیا، بیٹھے بیٹھے مر گیا، انہوں نہیں پتا کہ اگو موت کھلوتی ہوئی ہے، چند لمحے پہلے کوئی توبہ کر لے تو اللہ سارے معاف کر دے۔ کیا کریم اللہ ہے، کیا کریم اللہ ہے۔ اولک رب غیری، اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی اور بھی رب ہے، کوئی اور بھی تم سے ایسی محبت کرنے والا ہے۔ انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، اور میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میری قسم تو بھی مجھ سے پیار کر۔ اب یہ ایسا نافرمان بندہ تھا، اگر یہ صبح مردہ پایا جاتا تو اس کا میت، اس کا جنازہ کوئی نہ اٹھاتا۔ اس سے رب پہ قربان جاؤں، میں جس کو سنا رہا ہوں میں تمہیں نہیں سنا رہا ہوں، میں اپنے رب کو سنا رہا ہوں، میں اس کا مراسی بن کے، اس کے نبی کا مراسی بن کے میں تمہارے آگے جھولی پھیلا رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اللہ رسول کی طرف آ جاؤ، ان دھوکے کے راہوں سے باہر آ جاؤ، کہ کچھ بھی نہیں، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے، ایک جھٹکا سب کچھ ختم کر دے۔ اگر کل یہ اسی طرح ہوتا مردہ، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا تھا، میرے رب نے غیب سے پردہ ہٹا دیا، واہ میرا رب، رب ہو تو ایسا ہو جس نے ایک ساری زندگی کے نافرمان کے لیے کیا غیب کا پردہ ہٹایا کہ صبح جب ہوئی تو لوگوں نے کفل کے دروازے پر دیکھا، لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ تو کبھی کسی کے لیے نہیں لکھتا، اتنا پیار اس کو، اور اتنی ہماری دلیری اور نافرمانی۔ کوئی جوڑ تو بناتے دکھاؤ مینوں،
تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کے تو دروازے پہ لکھا ہوا ان اللہ قد غفر للکفر، پھر سارا شہر دوڑا اور اس کو اٹھایا اور عزت کے ساتھ اس کو اللہ کے دربار تک، قبر تک پہنچایا۔ یہ تو میرے اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے واسطے میرے پاس کوئی طاقت نہیں، یہ تو نبی کے پاس بھی نہیں۔ نبی کو بھی میرے رب نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ ان کو سیدھے راستے کا پتہ بتاتے رہیں، آگے ان کے دلوں میں روشنی ڈالنا تو رب کا کام ہے۔ اس کے سامنے روو، میں بھی روں، آپ بھی روو کہ ہم بہت گھاٹے میں جا رہے ہیں، توبہ کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے ہیں، جھوٹ سے بچو، سود سے بچو، ظلم سے بچو، زنا سے بچو، بددیانتی سے بچو، دھوکے سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو، ملاوٹ سے بچو، اسی پر قومیں برباد ہوگی۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، قضا ہو جائے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ باقی زندگی کو اس کی نبی کے ساتھ میں گزارو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، صرف 3 دن لگا لیا کرو ہر مہینے، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ سارے بھائی ارادے کرتے ہو اس، آج نیت کرو میرے ساتھ کہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ، کہو میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ۔ ہر طرف سے ٹھکرا دیے گئے، ساری آس ٹوٹ گئی ہے۔ اس بیڑی کے مسافر ہیں جس کے سارے پھٹے ٹوٹ چکے ہیں اور وہ بے رحم موجوں کے حوالے ہے، پتہ نہیں کب پلٹا کھا جائے۔ تم تیری بارگاہ میں اپنے جھوٹے آنسو، جھوٹی آہیں لے کر آئے ہیں کہ تو واحد شہنشاہ، کھوٹا سکہ بھی چل جائے، دنیا تو کھرے سکے بھی ٹھکرا دیتی، تو ایسا شہنشاہ کھوٹے سکے بھی قبول کر لیتا۔ یا اللہ، یہ بچہ ماں کو پکارتا، اماں، وہ تڑپ کے اٹھتی ہے تو ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا، تین بارگاہ کو فریاد کرتا۔ یا اللہ، اس ظلم کی چکی اور اس کفر کی تاریک راہ ہمیں توڑ کے رکھ دیا ہے، ہماری ہڈیوں کے گردے بھی فریاد کر رہے، ہمارے جسم کی بوٹی بوٹی فریاد کر، ہمارے جسم کا روما روما اور ایک ایک بال فریاد دیے کہ مہربانی کر کے تو اس فضا کو بچا سکے، اس کو تیرے سوا کوئی نہیں بچا، تیرے پاس طاقت ہے، ان القوت للہ جمیعا، تیرے پاس عزت ہے، ان العزت للہ، تیرے پاس قدرت ہے، مالک الملک ہے، شہنشاہ ہے۔ ہم پٹ رہے ہیں، ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ہماری آنکھیں تکتے 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 تھک کے گر گئی ہیں، آس لگاتے 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 75 سال ہو گئے، ہماری آس ٹوٹ گئی، ہماری امیدیں ٹوٹ گئی، اب تو ہمارا آخری سودا، تو بھی ہمیں ٹھکرا، ماں باپ بھی بچے کو نکال لے، کدھر جائے گا؟ چھوٹا بچہ گھر سے لے گا، کدھر جائے؟ یا اللہ، ہمیں ساتھیاں بھی دودھ سے خشک ہو گئی ہیں، وہ تھنوں میں دودھ دیکھتے ہیں تو وہاں قطرہ بھی نہیں ہوتا ہے، ہماری بڑی بے بسی ہے۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے، اپنے جو ایمان پہ چلے گئے ہمارے عزیز، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرماؤ، کہ آنے والے سارے ساتھیوں کو قبول فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اس کے نمازیوں کو آباد فرما، اس پورے محلے پر آباد فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالیٰ نبی کریم۔ انبیاء کیوں آتے ہیں؟ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اور جنات، جن کو اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں تم میں خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے یہ دنیا تمہارے لیے بڑی خوبصورت بنائی ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔
تو یہ ہمارا امتحان ہے، باقی کسی مخلوق کا امتحان کوئی نہیں۔ لہٰذا وہ جو بھی کر لیں وہ ٹھیک، جو نہ کریں وہ بھی ٹھیک، لیکن انسان کے ساتھ صحیح اور غلط کا ایک نظام ہے، اس کے ساتھ موت کے بعد اٹھنے کا ایک نظام ہے۔ تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ انسان کا جو علم ہے وہ بے بس ہے۔ سارے مخلوق کو اللہ پیدا کرتا ہے انتہائی تعلیم یافتہ۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا، انہیں پورا علم ہوتا ہے۔ انسان کا علم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہمیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ چڑیا کے بچے کو اپنی زبان سیکھنی نہیں پڑتی، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ چڑیا کے بچے کو، کسی بھی پرندے کے بچے کو آپ بند کر دو، کسی سے نہ ملنے دو، اسے اپنی زبان کا پتہ ہے میں نے کیا بولنا ہے۔ انسان کے بچے کو بند کر دو 2 سال، وہ گونگا ہو جائے گا، اسے ایک لفظ بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تمہیں علم حاصل کرنے کے آلات دیے، آنکھیں دی، کان دیے اور دماغ دیا، عقل دی، تاکہ تم حاصل بھی کرو، شکر بھی ادا کرو۔ پھر ہم جو علم سیکھ لیتے ہیں، اور آج علم کی بڑی انتہا ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، دنیا ختم ہو جائے گی اور علم کا ذرہ بھی کم نہ ہوگا، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے بہت تھوڑا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو تم نے سیکھا وہ بہت تھوڑا ہے۔ وَمَا تَعَلَّمْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، جو تم نے سیکھا ہے نہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ میں نے شریعت کا علم پڑھا، آپ ڈاکٹری کا علم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، کبھی ختم نہ ہوگا۔ شریعت کا علم پڑھتے رہو، کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا قلیلا، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے۔ تو اب انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اسے کیا کرنا ہے؟ نہیں جانتے۔ موت کیا ہے؟ شروع سے ایک بہت بڑا طبقہ ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہے۔ ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے موت کے بعد، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی زندگی ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے۔ جو بابر کا ایک مقولہ مشہور ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ مغل بادشاہ بابر پر ایک دور تھا جب وہ شراب بھی پیتا تھا، داڑھی بھی منڈاتا تھا۔ تو پھر جب اس کی رانا سانگا سے ٹکر ہوئی تو وہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا، اور اس کے پاس بہت تھوڑا سا لشکر تھا۔ تو اس نے پھر شراب کی صراحیاں توڑی، داڑھی منڈانے سے توبہ کی، اور اللہ نے اس کو رانا سانگا کے خلاف فتح دی۔ تو اپنی عیاشی کے دور میں اس کا ایک مقولہ ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ بابر موج کرو، مزے کرو، زندگی دوبارہ نہیں آئے گی، آگے پتہ نہیں کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہمارے علاقے کی پنجابی میں ایک محاورہ ہے، اے جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا۔ تو وہ جو مرتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے، جو مرتا فکشفنا عنک الغطاء فبصرک اليوم حدید، جب تم مرتے ہو تو ہم تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیتے ہیں، اور تمہاری نظر وہ دیکھتی ہے جو تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور تمہاری نظر بے خطا ہو جاتی ہے، جس کا تم انکار کرتے تھے وہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اب
کیوں پیدا کیا؟ میں نے کوئی درخواست تو نہیں دی تھی، ان بچیوں نے کوئی لڑکی بننے کی درخواست نہیں دی تھی، آپ بچوں نے کوئی لڑکا بننے کی درخواست نہیں دی تھی۔ کس نے پیدا کیا؟ کیا چاہتا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ آپ سب میڈیکل کے بچے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، موت کیا چیز ہے؟ کوئی ایک صحیح جواب دے دے میڈیکل لائن سے کہ موت کیا چیز ہے، اور زندگی کیا چیز ہے؟ کوئی میڈیکل لائن سے اتنی ترقی ہو چکی ہے، کوئی جواب دے دے کہ زندگی کسے کہتے، زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک لوتھڑا، اس میں زندگی کیسے شروع ہو جاتی ہے؟ کون شروع کرتا ہے؟ اور موت کیا چیز ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے پھر اللہ انبیاء کو بھیجتا ہے جو آ کر انسان کو بتاتے ہیں کہ تو امتحان کے لیے ہے، اور موت کے بعد تیرا نتیجہ نکلے گا، اور یا بہت اعلیٰ ہے جنت، یا بہت خوفناک ہے جہنم۔ جنت کا یہ میرا نوخن تو پچھلے بچیوں کو نظر بھی نہیں آئے گا، یہ سامنے والے دیکھ رہے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے اس نوخن پر جنت کی کوئی چیز رکھ دی جائے، کوئی پانی کا قطرہ رکھ دیا جائے، کوئی گھاس کا تنکا رکھ دیا جائے، کچھ کیا آئے گا اس کے اوپر، اور اس کو ایسے میڈیکل کالج میں لا کے رکھ دیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، اور چاروں طرف کائنات میں اس کی وجہ سے روشنی پھیل جائے گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ اور دوسرا بھی انتہا بتائی کہ جہنم کے ایک ڈول پانی، جہنم کا ایک ڈول میں 6-7 لوٹے پانی آتا ہے، اس کو 7 سمندر میں ڈال دیا جائے۔ میں نے سارے بڑے سمندروں کا سفر کیا ہوا ہے، اس میں اسے ڈال دیا جائے، اور 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے۔ اس میں اگر وہ ایک ڈول پانی ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کھولنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ ایک دن میرے بارگاہ میں بہت بابرکت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسے تم ڈھونڈو، ان پہ چھوڑا۔ تو انہوں نے اتوار چن لیا۔ لیکن جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہمیں نہیں کہا کہ ڈھونڈو، اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ وہ جمعہ کی رات ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ یہ سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اور پورے سال کے لحاظ سے جمعہ کی رات سب سے بہترین رات ہے۔ خصوصی طور پر پھر شب قدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو وہ 21، 23، 25، 27، 29